اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر میں آج تلک الرسل تیسرا پارہ ہمارے درس کا حصہ ہے۔ تیسرا پارہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کا اور مراتب کا ذکر فرمایا۔ چونکہ سورہ بقرہ میں تشریح احکام آپ نے سنے اور موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کا اور مراتب کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے انبیاء کو مختلف مراتب دیے، کسی کو سیاست میں، کسی کو نبی کو اللہ نے بادشاہ بنایا، کسی کو اللہ نے فقیر بنایا، کسی کو سپہ سالار بنایا۔ ان میں مختلف کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور بعض روایات میں ہے 7 لاکھ تک انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور 313 رسول اللہ نے مبعوث کیے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو شریعت دے کر، کتاب دے کر اللہ زمین پر مبعوث کرتا ہے، اور نبی خبر دینے والا نبا سے ہے، وہ دیگر رسولوں کی شریعت کو مزید نافذ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ 313 رسول ہیں، 1.25 لاکھ یا اس سے زائد انبیاء ہیں، اور ان میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت الکرسی، وہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت، اور جس کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا، اس آیت الکرسی کے اندر 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم گرامی، ذات گرامی ذکر ہوا، اشارتاً حقیقتاً۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بڑی جامعیت عطا فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتی ہے، مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ گاڑی کو لاک کریں، گھر کو بند کر کے جاتے ہوئے، یا اسی طرح کوئی بھی چیز، زیورات، پیسہ رکھتے ہوئے آیت الکرسی کو اس کے اوپر دم کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پورا واقعہ حدیث کا موجود ہے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں اس وقت رائمنڈ میں، وہ میری گاڑی میں تشریف فرما تھے۔ سفر کے دوران مجھے فرمانے لگے 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، ایک بار پڑھ کے دائیں، دوسری بار بائیں، تیسری بار سامنے، چوتھی بار پچھلی طرف پھونک دو۔ اس سفر میں اللہ 4 فرشتے تمہاری حفاظت پر معمور فرما دے گا۔ سفر میں اس کو معمول بنائیں۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی بہت عظیم نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوانا، زبردستی کسی کو دین کی طرف نہیں بلانا، دعوت دیں، سمجھائیں، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بادشاہ کا ذکر کیا، جو عقلی لوگوں کو اپنے سجدے کے لیے جو بار بار اصرار کرتا تھا اور خدا اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ نمرود بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے سامنے دربار میں موجود ہوئے تو اس نے کہا تم جس اللہ کی تبلیغ کرتے ہو اس کی کیا شان ہے بتاؤ ذرا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ ایک عمر قید کا جو ہے قیدی بلوایا، اسے سزائے موت دے دی، پھانسی دے دی، اور ایک جو ہے سزائے موت کا قیدی بلوایا، اسے رہا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ اس کے بعد او کالذی مر علی قریہ، اللہ نے واقعہ اس بستی کا بیان کیا جس بستی سے حضرت عزیر پیغمبر گزرے۔ آپ نے کہا یہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے بستی، یہ اللہ کیسے ان لوگوں کو زندہ کرے گا، یہ تو آثار قدیمہ ہے۔ اللہ نے ان کو موت دے دی، فاماتہ اللہ، پس اللہ نے ان پہ موت کو مسلط کر دیا۔ وہ وہیں یوں ٹیک لگائی، کھانا رکھا سامنے، ٹفن کھول کے انگور تھے روٹی پر یوں نچوڑے اور گدھے کو باندھا، یوں ٹیک لگائی، وہیں سو گئے۔ اور اللہ نے ان کو 100 عام فرمایا 100 سال سلائے رکھا۔ اور جب ہوش میں آئے تو اللہ نے پوچھا بتاؤ کم لبست، کتنا سوئے ہو؟
کہنے لگے لبست یومن او بعض یوم، لبست یوم، کیا میں ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ سویا ہوں؟ اللہ نے کہا نہیں. فانظر الی طعامک، کھانے کو دیکھو، لم یتسنى، وہ خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو کس طرح وہ نشان عبرت بن گیا، ہڈیاں بھی اس کی وہ سیدھا ہو گئی. اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اللہ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہا اولم تؤمن، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم پرندے لو، ان کے گوشت جمع کرو، خلط ملط کرو ذبح کر کے اور مختلف جگہ پھینک دو، پھر ان کو بلاؤ. وہ اللہ نے ان سارے پرندوں کو یکجا کر کے دوبارہ زندہ کر دیا. یہ اللہ نے اس میں ایک واقعہ سنایا. پھر اس کے بعد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبل. اب اللہ نے اس تیسرے رکوع میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بتایا. جیسے ایک دانہ زمین میں دفناتے ہیں، اللہ اس سے ایک کونپل، پھر اس کونپل سے آگے شاخیں، پھر ان پر دانے، پھر کرتے کرتے 700 ہو جاتے ہیں. 1 روپیہ جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے وہ 7 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بعض اوقات عطا کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت کے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور غلط فحش کام میں ڈالتا ہے. شیطان ڈراتا ہے خرچ نہ کرو، پیسہ کم ہو جائے گا، صدقہ نہ دو، زکوٰۃ نہ دو، پیسہ کم ہو جائے گا. لیکن اللہ تمہیں بتاتا ہے یہ خرچ کرنے سے پیسہ مال بڑھتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں تیسرے رکوع کے آخر میں اللہ نے اصول بنایا لا يسألون الناس الحافا، ان لوگوں کو مال دو جو لوگوں کو لپٹ لپٹ کے بھیک نہیں مانگتے، بلکہ وہ مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموشی اختیار رکھتے ہیں، لیکن ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. اور فرمایا جو لوگوں کے بار بار پیچھے پھریں اور بکاری بن کے دروازوں پہ آئیں ان کو نہیں بلکہ سفید پوش لوگوں کو دو. اور پھر فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر، اصول بتایا کہ امیر آدمی زکوٰۃ لے کے غریب کے دروازے پہ جائے. یہ نہیں کہ غریب کو بلوائے اور لائنوں میں کھڑا کر دے، یہ اس کے اندر بتا دیا یہ نہیں، یہ انسانیت کی تذلیل ہے. اور اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ربا جو سود ہے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض کام ان دنیا میں جو ہے وہ سود ہے. سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والا یہ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قیامت کے دن اٹھے گا ایسے ہوگا جیسے اس پہ جنات کا دورہ پڑا ہوا ہے. یہ دنیا میں بھی پاگل ہوگا، مرنے کے بعد قبر سے بھی پاگلوں کی طرح اٹھے گا. یہ واحد سود والا ہے، سود کھانے والا، جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں یہ پاگل، یہ جس پہ جن آیا ہوتا ہے اس طرح مبہوت الحال بن کے قبر سے اٹھے گا اور مرے گا بھی اسی حالت میں. چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تمہیں موت جیسی آئے گی ویسے جو ہے تمہیں اٹھایا جائے گا. اور پھر فرمایا تمہیں موت ویسی آئے گی جیسی زندگی گزارتے ہو. اب یہ سود میں زندگی گزارتا ہے، پاگلوں کی طرح مرے گا اور اٹھے گا پاگلوں کی طرح. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو تمہاری اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے. مفسرین نے لکھا سود کھانے والے کو اللہ ہدایت سے، ایمان سے محروم کر کے دنیا سے اٹھاتے ہیں، چونکہ اللہ سے اعلان جنگ ہے اس کی. تو اس لیے سود سے توبہ کریں. حدیث میں آتا ہے سود کا سب سے کم تر جو وبال ہے، گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ فعل بد کرے. تو اس لیے سود سے بچیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. اب یہ جو سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے معاملات کریں، پورا رکوع اس پہ دلالت کرتا ہے، تو آپ لکھت پڑھت کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں، اسٹامپ کر لیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، آپ کا ہمارا تو ویسے ہی آپس میں اعتماد ہے، تو کیا ضرورت ہے لکھنے کا؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس آدمی نے بزنس کیا اور آپس میں ایگریمنٹ نہیں کیا، ریٹرن نہیں کیا اور خالی زبانن کیا اور بعد میں اسے نقصان ہو گیا تو وہ رو کے بھی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم لکھو، گواہ بناؤ، یہ اصول بتایا۔ آخری آیت سورہ بقرہ کی آخری رکوع اور اس کی آخری آیات آپ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے اللہ نے سورہ بقرہ کو جس گھر میں تلاوت کی جائے اتنا مجرب بنایا ہے، اس گھر سے 3 دن شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس گھر میں تلاوت ہوگا وہاں جنات شیاطین نہیں رہیں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ عرش کے خزانوں میں سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری یہ آیات ہمارے نبی کو ملے ہیں، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنی ہماری میں سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ یہ دعا زیادہ کیا کریں۔ جو آدمی دیکھے کہ میں زیادہ اعمال نہیں کر سکتا وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ جملہ بار بار پڑھتا رہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس کو ان دونوں صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہراوین کہا کرتے تھے، 2 شمس و قمر جیسے ہوتے ہیں، 2 نور ہیں، یہ دونوں نور ہیں، دونوں کا آپس میں مطابقت ہے۔ سورہ بقرہ میں احکام ہیں، یہود کے احکام زیادہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران میں نصارہ کے زیادہ ہیں۔ سورہ آل عمران میں وہ نصارہ آئے نبی علیہ السلام سے مباہلہ کرنے کے لیے، ان کا واقعہ ہے۔ آغاز میں اللہ نے الف لام میم دونوں کو اس سے حروف مقطعات سے شروع کیا، اور سورہ آل عمران جو ہے یہ بڑی شان والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کو بڑا مجرب فرمایا کرتے تھے پریشانیوں میں، اور اس کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اتنا اسم اعظم باز کہتے ہیں، اس کے پڑھ کے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس میں شروع پہلے رکوع میں وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جو یہ دعا کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کا خاتمہ بالایمان کرے گا۔ اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے اگلے رکوع میں آپ دیکھیے ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں۔ مدینہ منورہ میں یہودی آئے اور نبی علیہ السلام سے سوال کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اگر نبی برحق ہیں تو بتائیں وہ کون سی جو ہے اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے، اور اتنی بڑی گواہی ہے کہ زمین و آسمان میں اس سے بڑی گواہی نہیں، وہ گواہی ہمیں بتائیں، ہمارے تورات کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے، شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، والملائکہ اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ آیت پڑھ کے فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی حضور نے کہا اے اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ ہر پڑھنے والا یہ گواہی دے ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی روز محشر فرمائیں گے اے میرے بندو جو میری گواہی دے گا تو میں اسے دوزخ نہیں جنت عطا کروں گا، تم نے میری گواہی دی، اس کے پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، بس اور کوئی دین نہیں، دنیا میں صرف اسلام دین ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے اس کے اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قل اللہم مالک الملک، یہ جو آیت ہے جب قرضہ انسان پہ بہت ہو اور قرضہ انسان نہ اتار سکتا ہو، اس آیت کو عصر کی نماز کے بعد 70 بار پڑھے، انشاءاللہ 40 دن میں اللہ قرضے کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگلے رکوع میں فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دیں اگر تم محبت اللہ سے کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت اللہ کی محبت کو لینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
3 واقعے بیان فرمائے اپنی قدرت کے شاہکار۔ ایک حضرت، چونکہ عمران، آل عمران اس سورت کا نام ہے، حضرت عمران وہ تھے جو جن کی وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران پڑا، حضرت مریم کے والد۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، ان کی والدہ کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا کی اگر میری اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس میں وقف کروں گی۔ اللہ نے لڑکی دے دی۔ اب وہ لڑکی وقف نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اتفاقی طور پہ ان کے خالو، حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے مجاور، اس کے محتمم متولی تھے، تو انہوں نے ایک حجرہ دے دیا۔ حضرت مریم وہاں عبادت میں منہمک رہتی تھی۔ اب بے موسمی پھل جب دیکھے، بے موسمی پھل، وہ سب سے پہلے کیا ہوا، حضرت مریم کی والدہ کی اولاد نہیں تھی، آپ نے دیکھا ایک پرندہ چونچ میں اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا ہے، تو آپ نے اس وقت اللہ سے دعا کی، اللہ اگر تو بچہ دے گا تو میں اسے وقف کروں گی۔ اللہ نے حضرت مریم عطا فرمائی۔ اب حضرت مریم کے پاس زکریا داخل ہوئے تو دیکھا بے موسمی پھل ہے، تو پوچھا اے مریم یہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے سوچا اگر بے موسمی اللہ مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دعا کی اے اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے، بے موسمی اولاد دے دے۔ 100 سال میری عمر ہے، بیوی بھانج ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو آگے سے، اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ نماز میں کھڑے تھے، اللہ نے کہا اے زکریا اللہ تجھے یحییٰ بیٹا دے گا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سیدن سردار ہوگا، حصوراً پاک دامن ہوگا، اور نبی من الصالحین نبی بن کر آئے گا۔ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کس طرح کہ میں بوڑھا بیوی بھانج؟ فرمایا اللہ دینے والا ہے، اللہ نے بیٹا دیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام، اللہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئی، بیٹا کیسے؟ اللہ نے بغیر شادی کے خامن کے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر اس کے بعد جوانی اور آپ کا اٹھائے جانا۔ بعض کہتے ہیں فوت ہو گئے، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں شہید ہوئے، پھر 3 دن بعد زندہ ہوئے، اور پھر جو ہے آسمان پہ چلے گئے۔ اور مرزا قادیانی ملعون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا جی ان کو دفن کیا، 3 دن بعد زندہ ہو گئے، پھر وہاں سے آگے کشمیر میں آ کے قبر بنی۔ یہ سب غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ اب اللہ نے متوفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوت ہو گئے، بلکہ پورا کا پورا آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اور آسمانوں پہ قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وہ نجران کے عیسائی آئے، اور وہ 60 کی تعداد میں تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہم سے مباہلہ کریں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بچے لاؤ میں تم اپنے بچے لاؤ میں اپنے بچے لاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام علی، حسن، حسین، حضرت فاطمہ کو لے کر چادر میں نکلے۔ انہوں نے رائے فرار اختیار کی۔ ان میں 14 بڑے ٹاپ کے راہب تھے، علماء تھے۔ انہوں نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں۔ وہ آیت مباہلہ یہاں نازل ہوئی۔ پھر اللہ نے کہا اے یہودی عیسائیوں، آؤ تم ایک کلمے میں ہمارے سے اتفاق کر لو، جس میں ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے۔ وہ اتفاق کیا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اللہ ایک توحید پر ہم اتحاد کر لیتے ہیں، کہ آؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانیں، اور چھوڑ دیں یہ ساری آپس میں اختلافات اور لڑائیاں۔ لیکن یہودی اور نصارہ تو اب ویسے بھی وحدانیت سے ہٹ چکے ہیں، تثلیث کا عقیدہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ۔ یہ جو آیت ہے پوری، اس میں کچھ ایک آدمی کا ذکر کیا جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور عذاب اس کو دے گا بغیر حساب کے۔
تو حضرت ابو ذر نے پوچھا یہ کون بندے ہوں گے؟ فرمایا المنان، جو نیکی کر کے احسان جتانے والا ہے، نیکی کر کے فخر کرنے والا ہے، احسان کر کے جتلانے والا ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، فرمایا جب آدمی کسی کو کتاب اور حکمت دنائی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کونوا عباد لی، میرے بندے، میرے مرید، میرے بن جاؤ، اللہ سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ کہا نہیں ولیکن کونوا ربانیین، ان سب کو اللہ والا بناؤ۔ پیر، علماء، درگاہوں کا مقصد کیا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو رب والا، ربانیین بنانا۔ یہ درگاہوں کا کام ہے، یہ مساجد مدارس کا کام ہے۔ اور آخری آپ دیکھیے رکوع، اس میں اللہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُمْ، میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن میرا رسول اگر تمہارے درمیان آ گیا تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کے تعاون کرنا ہے، اور اگر تمہارے بعد آیا تم نے وصیت کر کے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا اللہ نے وعدہ انبیاء سے لیا، گویا کہ نبی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے۔ اور اس آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام چھوڑ کر کوئی بھی دین اختیار کرے گا اللہ اس کو رد کر دے گا۔ مرتد کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس پارے کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ 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 اللہ